السلام علیکم۔ متین الحق۔ آج اگست کی 20 تاریخ 2023۔ تو اس لیے میں ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ویڈیو دیر سے آتی ہے تو لوگ اس وقت تک کچھ حقائق بدلی ہو چکے ہوتے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ڈیٹ بھی ڈال دوں۔ اپنے بڑے بوڑھوں سے ایک محاورہ سنتے تھے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ اس ملتا جلتا تھا، ممکن ہے غلطی ہوگی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اور آج کے جو پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں پاکستان کی سیاست کے، اس کو اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے گا۔ ایک صاحب نے بڑی عمر کے ہیں، ایک اخبار میں واقعہ لکھا، وہ برٹش پیریڈ سے، آزادی سے پہلے جانوروں کے ڈاکٹر تھے اور پاکستان بننے کے بعد ہی کافی عرصے زندہ رہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، میں نے کہا میں آپ کو شیئر کروں اور ذرا غور سے سنیے گا اور اطمینان سے اس پر غور کیجیے گا۔ آج اس واقعے کے حقائق ہمارے یہاں موجودہ حالات سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ برٹش پیریڈ میں وہ صاحب جانوروں کے ڈاکٹر تھے، ان کو پیغام ملا کہ وہ ڈی سی صاحب جو اس زمانے کے انگریز تھے، ان کی بیگم بہت پریشان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا آئیے۔ وہ اگلے دن آئیں، کتا اپنا ساتھ لائیں، دیکھنے میں اچھی خاصی نسل کا کتا، باقاعدہ رو رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں پریشان ہو گئی ہوں، یہ مجھ کو لفٹ نہیں کراتا، یہ لفٹ نہیں کراتا، میں اس کو اتنی خدمت کرتی ہوں، میں اس کو بلاتی ہوں تو بھی نہیں آتا میرے پاس، نہ میری آواز پہ یہ کان دیتا ہے، حالانکہ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ آپ نے بچہ کب، کتنا بڑا، کہاں سے لیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ چھوٹا سا تھا، یہ کوڑے کے ڈھیر پہ دوسرے کتے اس کو مار رہے تھے، میں اس کو اٹھا کے وہاں سے لائی تھی، میں نے اس کو سب برم پٹی کری، اس کو میں نے پھر کھلا پلا کے بڑا کیا، اب یہ مجھ سے پہچانتا نہیں ہے مجھے۔ انہوں نے کہا آپ میرے پاس آج کے دن چھوڑ دیجئے، کل آپ لے جائیے گا، کل آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ بہت غور سے سنیے گا، دیکھیے یہ کتنی فطرت کا نظام اور ہم کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے۔ وہ چلی گئیں، کتا چھوڑ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا، بولے جہاں میرے پیچھے، جہاں میری 6-8 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اس کو وہاں باندھ دو، اور تم نے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو چمڑے کا بنا کے دیا، چپڑ مارنا ہے تمہیں، اس کو جس وقت یہ جیسے بیٹھے اس کو مارنا ہے۔ کہنے لگا کتنی دیر؟ انہوں نے کہا یہ ابھی تم 2-3 گھنٹے کرو۔ 2-3 گھنٹے یہ کیا، لے کے پہنچا ہے، بڑا بدبو وغیرہ وہاں کا ماحول۔ اب وہ کتے کو تھوڑی دیر بعد مارتا تھا، کتا تھوڑی دیر میں یہ ہو گیا کہ اس کی شکل دیکھتی کتے کی دم دبا کے بیٹھ جاتا کہ اب مجھے مارنے آیا یہ۔ پھر شام کو اس نے پوچھا، انہوں نے کہا رات کو تم نے یہی عمل کرنا ہے 3-4 دفعہ۔ رات کو اسے سونے نہیں دیا، اس کو جب وہ کچھ کرے وہ اس کو چپڑ مارے۔ وہ رات کو جہاں یہ عمل ضرور ہوا کہ جس وقت وہ کتے کو مارتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنچ جاتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور دکھانے کے لیے وہ اس کو آدمی کو تھپڑ مارتے تھے اور آ جاتے تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ یہ عمل ہوتا رہا، وہ مارتا تھا، یہ پہنچ جاتے تھے، اس کو آدمی کو ڈانٹتے تھے، کتے کو پچکارتے تھے اور 1-2 ہاتھ لگا کے آ جاتے تھے۔ جب اگلے دن وہ ڈی سی کی بیگم آئیں، انہوں نے کہا لے کے آؤ اس کتے کو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس وقت کتا وہ لے کے آیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ کتا نے مالکن کو دیکھا، دوڑا، سب سے پہلے وہ دوڑ کے رکا میرے پاس پیروں میں، ایک دفعہ اس نے اپنا سر میرے پیروں میں رگڑا، دوسرے بار میں تھینک یو کہ آپ نے مجھے پٹنے سے بچایا، اور جا کے اچھل کے مالکن کی گود میں بیٹھ گیا، اس کو چومے جا، چھوڑے نہیں۔ وہ مالکن روئے کہ کیا آپ نے کیا جادو کر دیا یہ؟ انہوں نے کہا میڈم کچھ نہیں ہوا، یہ اپنی اوقات بھول گیا تھا، اس کو آپ نے جہاں سے لائی تھی اب لا کے آپ نے اس کو
قالین والے کمرے میں رکھا، بھرپور غذائیں کھلائیں، ٹھنڈک میں رکھا، گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا. تو یہ اپنا پرانی اوقات بھول گیا تھا. یہ اس کو اپنی اوقات ملی تو اب اس کو قدر آ گئی آپ کی. اب یہ اب آپ کے بغیر بلائے بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. اب آ جائیے آج کے دور میں. بس میں کچھ نہیں کہوں گا. کون کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. 3 دفعہ حکومت اپنی بنوا کے غرق کری نواز شریف صاحب نے. یقیناً غلطی ہوگی ان کی ہے. اب جو اور بھی حاکم آئے ان کی غلطیاں واللہ علم. بہرحال یہ ہے اس پہ سوچئے گا کہ اللہ سمائی دے تو ظرف، اللہ دے تو ظرف بھی دے. ظرف جو ہے نا بڑے ظالم. چلیے کہ ایک لطیفہ بھی سن لیجیے آپ. چلیے اب آپ آ جائیے ہمارے ہاں پاکستان میں کیسے کیسے معصوم حکمران ہیں. معصوم. حالیہ مثال ابھی تو حکومت چلی گئی، اسحاق ڈار وزیر خزانہ، پورے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے. خود ساختہ اسمبلی میں گنتی کے ان کے اپنے لوگ تھے سارے، انہوں نے بل پاس کرائے. اور یہ انشاءاللہ اب یہ چیز جسٹس جانے سے پہلے ان سب کو اپنا اختیارات دکھا کے جائیں گے. اب ان کی معصومیت بتا رہا ہوں. دیکھیے قربان جائے معصومیت پہ. وہ سرکاری خرچے پہ انہوں نے پورا ہوائی جہاز حج پروازیں بنانے کے بعد اسپیشل پرمیشن کے ساتھ اپنے حواریوں کا حج پہ بھیجا ہے سرکاری خرچے پہ. اور تو اور اس میں ہمارے صدر صاحب بھی نہا لیے، وہ بھی نہا لیے. لیکن جو معصومیت تھی نا وہ چلتے ہوئے سب سے گزارش کر رہے تھے کہ سر دعا کیجیے گا میرے بھائیوں، دعا کیجیے گا وہاں جا کے ہمارا ملک معاشی بحران سے نکل جائے. خود لوٹ کے کھا گئے سارا. ابھی بھی عوام کا پیسہ کھانے کو نہیں ہے. پورا جہاز کتنا خرچہ ہوا ہوگا. اور معصومیت سے کہہ رہے ہیں دعا کیجیے گا ہمارے لیے. مارے بھی وہی، سہلائے بھی وہی. وہ والے صاحب سوچئے گا ذرا یہ کیسے کیسے معصوم اللہ نے ہم پہ حکمران دیے. اب ذرا موسم ایسے ہی ہے. میں نے کہا ایک دو لطیفے آپ کو میں نے پہلے ڈالا تھا، بہت لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. یہ لطیفہ نہیں، صحیح واقعہ. سوری. پہلے زمانے میں نوابوں کے ٹھاٹ باٹ ہوتے تھے. زمینیں بڑی، ٹیکس آتے تھے، عیاشیاں، شادیاں کرنا، نشے کرنا، بس یہی ہوتا تھا. اور 10 15 20 ان کے چمچے ان کو ہر وقت گھیرے رہتے تھے. تو نواب صاحب کے 4 5 چمچے تھے. ان کے خاص ایک چمچے تھے، مثال کے طور ان کا نام تھا ببن میاں. نام تو کچھ اور ہوگا، یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں. شکار کے قصے سناتے تھے اپنے نشے میں آ کے. تو ایک دن انہوں نے بہت سارے اپنے مصائب گھیرے ہوئے تھے، چمچے جو ان کے ٹکڑے پلتے تھے. کہنے لگے تم کو پتہ ہے، اچھا نواب صاحب اکثر لمبی لمبی چھوڑتے تھے. اور ببن میاں پھر اس کو ثابت کر کے دکھاتے تھے اپنے دلائل سے، دیکھو اس طرح نہیں، اس طرح تھا، یوں ہوا ہے. ہو یقین آ جاتا تھا بھائی نواب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نواب صاحب ترنگ میں تھے. انہوں نے فرمانے لگے میں شکار پہ تھا، ہرن دکھائی دیا. میں نے جب گولی چلائی، گولی اس کے پیر سے لگ کے سر میں پیوست ہو گئی. تو یہ اس دفعہ جو ہے مصائبوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی چمچوں کے. نواب صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے. نواب صاحب نشے میں اپنے ترنگ میں تھے. کہنے لگے ببن میاں ان کو بتاؤ. انہوں نے کہا حاضر سائیں حاضر سرکار حاضر. پہلے انہوں نے نواب صاحب کان میں یہ کہا نواب صاحب آپ کی مہربانی ہوگی، اتنی لمبی لمبی مت چھوڑا کرے کہ مجھے اس کو پیون لگانا مشکل ہو جائے. آج تو سنبھال رہا ہوں، آئندہ احتیاط کیجیے گا. انہوں نے کہا آج تو سنبھالو تم. اب وہ مخاطب ہوئے ان کے چمچوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کس کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ 2 3 نے کہا میں اعتراض ہے، کیسے ممکن ہے گولی پیر سے لگ کے سر میں نکل جائے؟ لگے کم بختوں، عقل ہوتی تو بات فوراً سمجھ جاتے. بے وقوفوں، نواب صاحب قبلہ نے جس وقت گولی چلائی اس وقت ہرن اپنی پچھلی ٹانگ سے اپنا سر کھجا رہا تھا. اب بتاؤ گولی سر سے لگ کے پیر سے لگ کے سر میں گئی کہ نہیں گئی؟ کہنے لگا ہاں جی. کیوں نے بس آج کی محفل ختم. ان کو روانہ کیا. نواز صاحب کے ہاتھ جوڑے، نواز صاحب آپ کی مہربانی آئندہ اتنی لمبی مت چھوڑیے گا جو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. چلیے یہ آج بھی یہ آپ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے کم بختوں نے جو انتہا ہو گئی تھی، چمچہ گیری کی انتہا کر دی تھی.
ایک ہمارے وزیر اعظم کا ماں باپ کا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سے ملایا تھا، بچے سے کہلوایا تھا، کچھ موت یہاں ہی کم وقت ہو گئی ہے۔ یہ اس حد تک چمچہ گیری میں غرق ہوتے ہیں یہ لوگ کہ وہ خود بھی غرق ہوتے ہیں اور اپنے جس کے شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی بڑا غرق کراتے ہیں۔ غور کیجیے گا، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔